الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا صدق الله مولانا العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، تقریباً 1.5 گھنٹہ سے یہ پروگرام بڑے ہی احتشام کے ساتھ رواں دواں ہے اور اس کا موضوع، اس کا مقصد کیا ہے، اس سے آپ یقیناً باخبر ہیں، اس لیے کہ اس سے قبل اس علاقے میں پورے ہندوستان بلکہ نیپال تک جس شخصیت کا چرچا ہے، ایک مشہور شخصیت، عظیم المرتبہ شخصیت، بانی مدرسہ حضرت مولانا اعجاز الحق صاحب قاسمی حفظہ اللہ تعالی کا جو پرمغز بیان ہوا ہے، یقیناً ان کے بیان کے بعد اب تو ایسی چیز نہیں رہ جاتی ہے جس پر اب آگے لگ کے شائع کی جائے، لیکن چونکہ مدعو کیا گیا ہے، بلایا گیا ہے اور یوں ہی چلے جائیں تو بلانے والے کا جو مقصد ہے وہ یقیناً فوت ہو جائے گا. دوسری بات یہ کہ ٹھنڈ کا زمانہ ہے اور سب لوگوں کو کھانا بھی کھانا ہے، تو دونوں چیز کو سامنے رکھ کر کے 10 سے 15 منٹ آپ کا وقت لوں گا انشاءاللہ. اس کے بعد دعا ہوگی، پھر اپنے اپنے گھروں کو جائیں گے. اطمینان کے ساتھ بیٹھے. ابھی آپ کے سامنے میں نے قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت کی، بلکہ آدھی آیت کی. معنی یہ ہے کہ کوئی بھی نفس بولے تو جان، جس کے اندر بھی جان ہے، چاہے انسان ہو، چاہے جانور ہو، چاہے چرند ہو، پرند ہو، جس کے اندر بھی جان ہے اس کو آج نہ کل بے جان ہونا ہے. اور بے جان جو ہونا ہے الا باذن اللہ، اللہ کے حکم سے ہونا ہے. کوئی اپنے اس سے چاہے یہ مشکل ہے. کچھ بھی ہوتا ہے ہم سب کا یقین ہے ہر خیر اور شر کا مالک ایک رب کائنات، رب ذوالجلال اللہ رب العزت. یہ مجو صاحب کے ہاں ایک حادثہ فاجعہ ہوا، ان کی بچی کا انتقال ہوا ہم سبوں کے نظروں کے سامنے. اس میں جو شرکت ہو سکتی ہے کیا گیا. آج علی اتباع اسی موقع سے لوگوں نے کہا، ہم کو بتلایا کہ وہی موقع سے کرنا چاہتے. ایک بات تو یاد رکھیں، چونکہ حضرت کا بیان بہت لمبا چوڑا ہو چکا ہے، لیکن ایک بات کہ یہ چیز ذہن سے بالکل نکال دیں کہ مرنے کے بعد جو سسٹم ہے 2 دن والا، 3 دن والا، 10 دن والا، یہ ہم لوگوں کا پیدا کیا ہوا ہے. ہمارے شریعت کا کوئی لینا دینا نہیں، بات صاف. لیکن مولانا نے ایک بات کہی کہ بہت قدیم زمانے کی روایت، ٹھیک ہے، اس سے اللہ کا فضل ہے، بہت ساری بات سیکھنے کو مل گئی، ایک بہانہ ہے. لیکن اس کو اگر آپ ایک اس درجے میں بھی رکھ لیتے ہیں کہ انتقال ہوا تو کم سے کم 40 دن پر ایک پروگرام ہو جائے، مستحب بھی ہو، سنت جو ایک بالکل مستحب ہوتا ہے بالکل نچلا پیغام ہے، وہ بھی نہیں. ہاں اگر مقصد یہی ہے کہ چلو بھائی کم سے کم کچھ دین کی باتیں آ جائے، تازہ ہو جائے. مولانا اسی بات جو کہیں کہیں موٹی تھوڑی سنے ہوں گے کہ مر جائے تو ایسے کرنا ہے، ویسے کرنا ہے، ایسے لے جانا ہے، ویسے لے جانا ہے، ایسے نہانا ہے، ویسے دھلانا ہے. ہم تو نہیں سمجھتے کہ پہلی مرتبہ سنی مولانا یہی پیدا ہوئی سمجھے ہی نہ
कितनी मर्तबा बतलाया हमने, लेकिन ये बात कि इल्म और अमल, इल्म के साथ जब तक अमल नहीं जुड़ता वो इल्म नहीं। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा है कि वो ऐसे है जैसे कि किसी गधे पर किताबें लाद दी जाए, उस गधा को क्या मालूम कि इस पर किताब है या और किसी चीज का बोझ बराबर है उसके लिए। अगर उस इल्म पर अमल किया जाए तो यकीनन वो इल्म आपके लिए इल्म नाफे है, जिसके के बारे में आपने कहा मैया सर का इल्म नाफे। अगर इल्म वो नफा बख्श नहीं है तो फिर इल्म आपके लिए वो इल्म नहीं, आप जाहिल से ही बदतर। जितनी बातें कही गई, एक एक बात को अपनी जिंदगी में अगर लिया है तो एक वाकया से इंसान का काया पलट है, और नहीं तो सारा बुखारी और तिरमिज़ी, इब्न माजा, नसई सब खोल करके सुना दिया जाए, कुछ भी नहीं हो सकता। एक बात अमल करने की कोशिश करें। दूसरी बात कि मैंने कहा कि कोई भी नफ्स, कोई भी जानदार जिसके अंदर भी जान है, उसको अपने वक्त के साथ मुअज्जल के साथ, मुअज्जल वक्त मुकर्रर के साथ एक आन आगे एक आन पीछे जो वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत ने लिख दिया है, उस वक्त के साथ उसको बेजान हो जाना। ये बात जब तय है, और हजरत जी की बात पे मैंने शुरू ही कर दिया है, वरना मेरे पास कुछ ऐसा था नहीं कि मैं कुछ बोलूं कि दुनिया कायनात में अजीब अजीब किस्म के लोग पैदा हुए, और है भी अजीब अजीब किस्म के। देख रहे ना हम लोग, खास तौर पे हिंदुस्तान में अजीब अजीब सरकारें आ रही है, अजीब अजीब लोग आ रहे हैं, पूरा बाल खत्म है, पूरा कपड़ा पूरा क्या क्या है, सारा सिस्टम है, जहां तक कि अल्लाह का मुनकिर भी मिल जाएगा आपको, अल्लाह वाला कुछ नहीं है, नबी का मुनकिर तो मिलेगा ही, सारी चीजों का इनकार करने वाला बनेगा। लेकिन एक मौत ही एक ऐसी चीज है दुनिया कायनात में आज तक कोई माय का लाल पैदा नहीं हुआ है जो इसका इनकार कर सके। मौत नहीं, कुछ नहीं है। जब ये बात तय है, और ये भी बात तय है कि आना है और वक्त मुकर्रर के साथ आना है, और उसका मुझे इल्म नहीं। अभी मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ, अभी मैंने एक वीडियो देखा था, पाकिस्तान के हजरत का बयान कर रहे थे वो सीरत पे, और वहीं पर जो है बात रुड़ करके खत्म हो गया। हो सकता है मेरे साथ ऐसा हो सकता है। अगर ये चीज यकीनन आप अपनी आंखों से देख रहे हैं, मुशाहिदा कर रहे हैं, समझाने वाली बात नहीं है, और आपका यकीन भी है कि मरने का बाद इस तरीके का मामला होगा, तो फिर हर वक्त एक्टिव रहिए। अगर कहा दिया जाए किसी को कि भाई सुबह में जो है बात खत्म, क्या गलत करे कुछ ज़हनों नहीं है, हर चीज खोल करके रख दीजिए ना, उधर नजर भी नहीं करेगा। अरे बहुत बड़ी बात है। हम लोग का इम्तिहान का वक्त होता था, याद है, पूरे साल जैसे भी मस्ती हो, और उस वक्त जो लगता था कि कुछ भी कोई कर देना, पूरी तवज्जो उधर जाती। तो जब ये है, अपना यकीन भी बनाइए, और यकीन ही से सब कुछ है, यकीन नहीं है तो कुछ नहीं है। एक वाक़या सुना करके मौलाना मौलाना वाली बात कर रहा हूँ कि मौलाना साहब थे बेचारे, उनके पास एक आदमी आया, बहुत लंबा चौड़ा वाक़या है, कौन थे कैसे थे उसको सुनाएंगे नहीं, क्योंकि आप समझ सके हम समझा सके। उमरी साहब के पास जो है बार-बार एक आदमी आता था, तो एक बात बता, ये दरिया जो है ना, दरिया के पार हम रोज जाते हैं, बकरी शक्री है, बहुत सारा माल, यही हमारे परोश का जरिया है, इसी से धंधा पानी हमारा चलता है, रोजी रोटी का मसला है, और इसको उधर ले जाते हैं, फिर लाना फिर ले आना, पैसा बहुत खर्च होता है, तो जितना कहें नहीं उतना ज्यादा ही होगा, उसमें कोई खास नफा नहीं। और ऐसा कोई जुगाड़ लगाइए कि हमको बचत होने लगे। अब बतलाइए कुछ ऐसा जुगाड़ बचत होने लगे। मौलाना जो है बोलते जैसे भी झिंझिला के बोले, चाहे ऐसे बोल दे, चाहे यकीन के साथ बोले, मौलाना का मामला है। कहा कि भाई बस बिस्मिल्लाह पढ़ और दरिया पार कर, कहाँ बस चल दिया। उसके बारे में आता है, अब इसकी सच्चाई हकीकत नहीं, चूंकि बहुत सारे वाक़या समझाने के लिए होते हैं। अब उसने ये किया कि बिस्मिल्लाह पढ़ा और अपने को भी पार और साथ साथ फिर बिस्मिल्लाह पढ़ा, एक जमाना गुजर गया। अब वो एक दफा इत्तेफाक ऐसा कि हजरत मौलाना खुद वहां पर जो है दरिया पार करना चाहा,
جب جائیں شام کا وقت ہے، اب جو ہے شام کے وقت عام طور پہ جو ملاح والا سسٹم ہوتا ہے وہ بند ہو جاتا ہے، اب پھر کل چلے گندا پانی پلٹ دیا ناؤ، اب مولانا پوچھا کیسے کرے، کیا کرے، نہیں کرے، اتفاق اس کی نظر پڑی، مولانا بھی یہی کام کرنا چاہ رہے ہیں جو ہم کام کرتے ہیں۔ مولانا کو کہا کہ مولانا کیا بات کیا کرے گا، اس کے انتظار کی کیا ضرورت ہے، بسم اللہ پڑھیے چل دیجیے، کہا کہ ہاں چلو بھائی۔ لیکن مولانا کے دل میں بات ہے کہ پانی ہے، ڈباؤ ہے، یہ بات تو آنے لگے گا۔ کوئی بھی باشعور آدمی ہوگا، سمجھدار ہوگا، زبردستی تو نہیں اب آگے کھوجیے گا کہ ہم جلوے نہیں کریں، پانی میں ڈوبیے گا کہ ہم ڈوبے نہیں کریں گے، تو یہ تو ایک سسٹم ہے، فطرت ہے کہ آپ ایسا کام کیجیے ویسا ہوگا۔ لیکن دیکھیے یقین بہت بڑی چیز ہوتی ہے، ان کے دل میں کچھ تو آیا تو نہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے یہ فطرت کے خلاف ہے، نیچر کے خلاف ایسا ہے، واللہ رب العزت کا اس میں کوئی شک نہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کو طاقت ہے، سارا سسٹم اللہ کے نام سے شروع کیا جائے، یقیناً کامیابی ہے، فلاح ہے، منکر ہے، سب چیز ہے۔ لیکن اس کے یقین اور اس کے یقین میں بڑا فرق ہوگا، وہ بالکل جاہل، بالکل علم سے ناوہ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اس کا یقین ہے کہ وہ دریا پار کر رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بکریاں بھی پار کر رہی ہیں۔ مولانا نے جب آگے کا راستہ سفر کیا، بتلایا جاتا ہے کہ مولانا بھی اس میں اردو کرنا شروع کر دیا۔ اب اس نے دیکھا کہ ارے یار میں تو پار ہو رہا ہوں، یہ ایسی ہے، خیر ان کو لیا اپنا بات ختم کر دی، پھر اپنی بات رکھی، انہوں نے یہی بات بتائی یقین کی بات، جتنی چیزیں ہیں مرنے کے بعد یہ ہوگا، فلاں ہوگا، قبر میں ایسے ہونے مطلب بہت ساری باتیں، یہ سب جب اس وقت ہے آپ کی زندگی بدلنے کے لیے جب آپ کے دل میں یقین آئے، یقین پیدا کیجیے اللہ کی ذات پر، یقین اگر آپ کا پیدا ہو گیا تو میری کوئی حیثیت نہیں ہے، میری کوئی اوقات نہیں ہے، آپ کی اوقات لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے جڑی ہوئی ہے، آپ کی حیثیت میری حیثیت بالکل برابر ہے، میری کوئی اوقات نہیں ہے جتنی اوقات آپ کی ہے۔ اگر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ساتھ آپ کا یقین ازاد ہے، یقین پیدا کرتا ہے، اگر یقین پیدا ہوگا تو آپ خود بستر چھوڑ کر کے نماز کے لیے پڑھیں گے، آپ کو یقین پیدا ہوگا خود گناہوں سے الگ ہوں گے، آپ کو یقین ہوگا یقیناً نیک کاموں کی طرف آپ بڑھیں گے۔ لیکن جب یقین نہیں ہے، جب اپنے اس سے آپ دیکھنا نہیں چاہتے تو پھر کبھی نہیں ہو سکتا کہ آپ کی زندگی میں کوئی بڑی تبدیلی آئے۔ میرے محترم بزرگ دوستو، یہ سب واقعات مولانا نے ایک بہت بڑی بات کہی کہ تحفۃ المومن، کیا یہ موت ایمان مومن ایمان والے کے لیے تحفہ ہے، گفٹ ہے۔ اور آپ نے ایک چیز تجربہ کیا ہوگا کہ ایک اچھا خاصا آدمی زندگی میں کبھی بدلا نہیں، وہ جھٹ رہا تھا، اس کے باپ کا انتقال یا اس کے قریبی رشتہ دار دوست احباب کا کسی کا بیوی کا انتقال ہوا، بالکل زندگی بدل گئی۔ کیوں؟ اس نے اپنا مائنڈ لگایا کہ یار یہ کیا تھا، کیسے تھا، کیا وہ چلا گیا، میں کیا ہوں، زندگی بدل گئی۔ مولانا نے کہا کہ قبر میں اپنے عزیز و اقارب اتارے کیوں؟ یہ تو ہے آپ کا حق ہے، لیکن جب اپنی ذات کو، اپنے تعلق کو، والے کو، اپنے محبوب کو آپ جس کے یہاں بڑے ہیں، اس سے پیار و محبت کیا ہے، اس پر زندگی نچھاور کی ہے، اب دیکھیں وہ کیسا بے بس ہے، اپنی زندگی کی بے بسی نظر ہے۔ نہلائیں گے، دیکھیں گے، جو آپ کو نہلاتا تھا، جو آپ کو صابن لگاتا تھا، جو آپ کو ہر چیز کرتا تھا، دور کر کے ساری چیزوں کر کے آپ کی چیزوں کی تکمیل کرتا تھا، اپنے ضروریات کی، آج وہ بے بس ہے، ایک قطرہ پانی نہیں، آنکھ کھل گیا تو بند نہیں کر سکتا۔ یہ حیثیت ہے، کل وہ میری حیثیت ہو جانے والی ہے، پھر کس چیز کا تکبر، پھر کس چیز کا تعلیم، پھر کس چیز کا خاندان، پھر کس چیز کا علم، پھر کس چیز کا تقویٰ، کیا ہے؟ سارے لوگ اس میں مل جانا ہے، اور تو اور جب نبی کے ساتھ وہی معاملہ آیا تو ہماری کیا ہوگا؟ ہمارے ساتھ وہی معاملہ آنے والا ہے۔ اگر اس چیز کے ساتھ موت کو یاد کیا جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قبروں کی زیارت کرو، کس لیے؟ تاکہ وہاں ڈھول بجائے جائے، تاکہ قوالیاں گائے جائے، تاکہ وہاں عورتوں کو نچوائے جائے۔ نہیں، یہ تو جاہل قوم کا ہے، یہ جو دھندا والے ہیں، یہ پیٹ پجاری ہے، ان لوگوں نے ایسا کر دیا۔ ہمارے نبی کا مقصد تو یہ
امام کہ پیچھے جائیں بالکل یا تو خاموشی کے ساتھ موت کو یاد کر کے پیچھے رہیں, آگے جانے کو منع کیا گیا تاکہ آگے دیکھیں یہ وہ شخص ہے جس سے ایک گلی میں گزرنے کے بعد سارے لوگ کام جاتے تھے, ایک انگلی پر پورا محلہ راستہ تھا, اور آج اتنا بے بس ہے کہ اگر اس کو پھینک دیا گیا کہیں اٹھ نہیں سکتا. یہ موت یاد آنی چاہیے. لیکن میرے محترم بزرگ دوستو, یہ ساری مجلسیں, یہ سارے بیانات, جمعہ کے خطبات, یہ سارے اصول بیکار رہ جاتے ہیں جب اپنے اندر زندگی میں تبدیلی نہیں صرف اور رسم و رواج بنا کر پیش کر دیا جاتا ہے. اور ہم جیسا مولوی یہی کہہ لیتا ہے کہ بہت بڑا ثواب کا کام ہے, اور وہ آدمی سمجھ لیتا ہے کہ بس نہیں بہت بڑا ثواب ہے تو آگے کی چلتے ہیں. یاد رکھیے یہ بہت اخیر کی چیز ہے, بہت اخیر چیز ہے. سب سے پہلا کام جو آپ پر فرض ہے, جو فرائض ہے, چاہے وہ نماز ہو, چاہے وہ روزہ ہو, چاہے وہ حج ہو, چاہے وہ زکات ہو, یہ جو چیزیں ہیں جو آپ کے اخلاقیات ہیں, آپ کے معاشرتی معاملے ہیں, آپ کی سیاسیات ہیں, اس سب چیزوں کو ہمارے نبی نے ایک چیزوں کو کھل کر کے بیان کیا ہے. آپ ملازمت کریں, آپ نوکری کریں, آپ کھیتی کریں, آپ جو بھی کام کریں, سب کچھ کر کے دکھلا کر کے نبی کا کیسے کریں. اگر میرے محترم بزرگ دوستو, اگر اپنی زندگی میں واقعی میں تبدیلی لانا ہے, اس میلاد اولاد کا کچھ فائدہ ہونا ہے, تو اپنے آپ کو سنبھالیں. سوچئے, نماز فرض عین ہے, جنازہ فرض کفایہ, میں نے کہا کفایہ میں ایسی کافی ہو گیا, کفایہ میں کافی, عین پر بالکل ضروری وہی, عین وہی. جب تک خود نہ کر لے باپ کے کرنے سے نہیں ہوگا, جب تک خود نہ کر لے پیر کے کرنے سے کچھ نہیں ہوگا, جب تک خود نہ کر لے امام کی نماز پڑھنے سے کچھ نہیں ہوگا, مولوی کی نماز پڑھنے سے کچھ نہیں ہوگا, جب تک اپنے آپ کو خود نہیں ادا کر لیجئے آپ سے دوش نہیں ہو سکتے. لیکن جائزہ لیجئے, ابھی جائزہ لیجئے. ہم لوگ اس نیت سے بیٹھے ہیں کہ وہاں میلاد میں بیٹھیں گے ثواب ہوگا, رحمتیں برستی ہیں, فرشتہ ڈھانک لیتا ہے, فلاں ہوتا ہے, ڈھمکا ہوتا ہے, سب چیزیں اپنی جگہ ہے. لیکن فرض نماز آپ کی غائب ہو گئی, مولانا یہ کچھ نہیں بولنے والا ہے, بڑے بڑے مولانا کچھ نہیں کریں گے, اپنے حساب اپنا ان کا معاملہ ہے, آپ کو خود کرنا ہے. اور بے نمازی ہو کر کے دنیا سے جا رہا آدمی, بے ایمان ہو کر کے, ایمان کیسے, ایمان عجیب و غریب چیز ہے, کس بات پر آپ کا ایمان ختم ہو جائے. اور ایمان کہتے ہیں یقین کو, میں نے کہا یقین, آپ کو یقین ہے اللہ ہے, میں نے دیکھا نہیں اللہ ہے, بغیر دیکھے ہوئے اللہ ہے, اللہ کی ذات ہے جو ساری کائنات کو چلا رہا ہے, جو مجھے ماں کے پیٹ میں اس قدرے کے ساتھ ہمیں پیدائش عطا فرمائی, اتنا جس کو جسادہ فرمایا, زندگی دی ہے, ایک سسٹم بنا دیا ہے, وہ اللہ کی ذات ہے. وہی بارش برساتا ہے, وہی کل دیکھیے کل کیسا موسم تھا, کیسا تھا. سوچیے, اس سے پہلے بھی پرسوں نہیں سوچ سکتے تھے, اور آج بھی نہیں سوچ سکتے تھے کل کیسا رہا ہوگا. وہ اللہ کی ذات ایسی کہتی ہے. تو یہ اللہ کی ذات پر یقین, فرشتے ہیں, اس کے رسول اور انبیاء ہیں, اور قبر کے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا, کل قیامت ہے, یہ جنت ہے, یہ جہنم ہے, ان سب چیزوں کا یقین آ جائے, اللہ کا ڈر اور خوف پیدا ہو جائے, یقیناً آپ اپنی زندگی میں انقلاب پیدا کر سکتے ہیں, ورنہ بس رسم و رواج بن کر کے رہ جائے. تو میں نے کہا وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ, کوئی بھی نفس, کوئی بھی جان مرتا ہے الا باذن اللہ, اللہ کے حکم سے. وہ یہ کہہ دے ایمان جس کا گڑبڑ ہے, جس کے اندر ایمان نام کی کوئی چیز نہیں, ڈینیا کر دیا, فلاں کر دیا, علاج نہیں ہوا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, یہ تو اسباب ہے. یہ دنیا کی بیماری پیدا ہو گئی, بخار لگا تو فلاں ہو گیا, وہ تو مرنا ہے, کچھ نہیں تو کیسے مرتا ہے. الا باذن اللہ, اللہ کے حکم سے ہوتا ہے, کتابوں مؤجلہ, وقت مقررہ کے ساتھ ہوتا ہے. یہ بھی یقین ہے. ہر پریشانی میں ایک اللہ کے ساتھ جڑ کر کے رہنا ہے. اللہ رب العزت کتنے بڑے بڑے نبی ہیں, پورا زخم بھر گیا, اللہ کو کہاں چھوڑے. ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے, سردی ہو گئی بس بات ختم, اللہ کو چھوڑ دیا, شادی آ گئی اللہ کو چھوڑ دیا, میت ہو گئی اور یاد آنی چاہیے موت, باپ مر گیا میرا بھی نمبر آئے گا, میت کی نماز چھوڑ دی, تماشا بنا کے رکھ دیا ہم لوگوں نے.
تو اللہ رب العزت نے ہم کو بھی تماشا بنا کے دنیا کے سامنے پیش کر دیا. جو آتا ہے جیسے آتا ہے مجھے چلا دیتا ہے. اپنے اندر کمی دیکھیے, ہمارا معاملہ کہاں تک پہنچ گیا, اور اللہ کے رسول ہم کو کیا پیغام دے کر کے گئے تھے, اور ہم اپنی زندگی کو کہاں لا کے دکھا گئے. میرے محترم بزرگ دوستو, چونکہ بات زیادہ لمبی کرنی نہیں ہے, ایک بات یاد رکھیں, موت کوئی کہنے والی چیز نہیں ہے. اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں, فلاں تھا, اس گاؤں سے گزرا, اس گھر سے گزرا, اس راستے سے گزرا, بڑا ہوا آپ کا قبرستان, جوان گزرا, بچہ گزرا, ماں کے پیٹ میں بڑا مر گیا, بعد میں پیدا ہوا, بڑا ہوا, مرنے کے بعد پیدا ہونے کے بعد مر گیا, کھٹا کھٹا جوان تھا ایک دم سب کچھ, کیا کیا کر لیا بیچارہ, اور اب لگا تھا کہ بالکل اب پورے علاقہ کا نام روشن کر دیا, اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا لیا. کون ہے یار؟ اب جب بچے, اگر ہم بچے ہیں تو بچہ بھی مر چکا ہے, اگر ہم جوان ہیں تو جوان بھی مر چکا ہے, اگر ہم بوڑھے ہو چکے ہیں تو بوڑھا بھی مر چکا ہے. اب کوئی سسٹم باقی نہیں ہے, اس لیے بچے اس میں نہ رہیں, کبھی ہم بچے ہیں ابھی بوڑھے ہوں گے تب مریں گے, جوان اس چکر میں نہ رہیں, کبھی ہم بوڑھے ہوں گے شادی ہوگی تب مریں گے, تو مرنا کبھی بھی ہو سکتا ہے. توبہ استغفار کا اہتمام کریں, فوراً توبہ کریں. حضرت کی بات جب میں نے شروع کی ہے, انہی کا جب دامن پکڑ لیا ہے, اللہ ہماری مغفرت فرمائے. حضرت کے صدقہ زکائے کہ تائب من الذنب کمل الذنب, حدیث شریف کا حضرت نے سنایا کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گناہ کیا ہی نہیں, دنیا آپ کو گناہگار کہے, اس لڑکے کی طرح لوگ اس کو زانی کہے, لوگ اس کو آوارہ لکھنے کہے, لیکن اللہ کے نزدیک وہ بندہ توبہ کر کے سب سے بڑا بن چکا ہے, اور ایک بڑے ایمان کو آرڈر ہو رہا ہے, خدا کو آرڈر ہو رہا ہے, ایک نبی کو آرڈر کیا جا رہا ہے اللہ کی طرف سے, جا کر اس کا جنازہ پڑھیے. تو یار چھوٹا دل کیوں کرنے کا, ہم لفظ نہیں ہیں, آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اسکول میں پڑھے ہوئے تو ہم نہیں ہیں, اس لیے آپ ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی طاقت آپ کے ساتھ ہے. آپ کسان ہیں, آپ مولانا نہیں تو کیا ہوا, آپ کسان ہیں, اللہ کے نزدیک آپ کی حیثیت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ والی ہے, آپ کی حیثیت بہت بڑی ہے. مولانا کے ساتھ نہیں ہے معاملہ, مولانا بھی ویسے ہی اللہ کی نظر میں, آپ بھی ان اللہ لا ينظر الى صورکم, اللہ تعالیٰ تمہارے صورتوں کو, تمہارے چہروں کو, تمہارے بڑی لینگویج کو نہیں دیکھتا, اللہ تعالیٰ تمہارے دل کو دیکھتا ہے, تمہارے دل میں کیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کے سب کے اس گناہگار کی مغفرت فرمائے. اللہ رب العزت سے یہی دعا کروں. میرے محترم بزرگ دوستو, اپنے آپ کو احساس کمتری کا شکار کر لیتے ہیں. ہم تھوڑی ہی ہم نماز پڑھتے ہیں, ایک صحابی بوڑھا مرنے والا ہے, اب ایمان لایا, فکر ہو گئے, نماز سیکھ رہا کہ نہیں سیکھ رہا ہے. اگر آپ کو اللہ نے آج توفیق دے دی, بات سمجھ گئے آگے کہ نماز پڑھنی چاہیے, تیار نہیں, ضرورت نہیں, فلاں نہیں, فکر ہونی چاہیے, چونکہ یہ فکر آپ کو صحابہ کی فکر کے ساتھ ملا دے گا. آپ کا درجہ بہت آگے بڑھ جائے گا, جو پوری زندگی جو نہیں کر پایا ہم ایسا انسان. آپ بہت بڑے, آپ کی حیثیت بہت بڑی, آپ ایمان والے, ایمان کی طاقت رکھتے ہیں, یقین کی طاقت رکھتے ہیں, آپ کا وقار اتنا بڑا ہے کہ آپ چلیں یہ نہ سمجھے کہ میں ایسے ہی ہوں, جیسے چلوں گا چل جائے گا. آپ رسول اللہ کی امت ہے, ایسے چلیں. مجھ کو دیکھنے والا یہ دیکھے گا یہ رسول کا ماننے والا ہے, یہ رسول کا عاشق ہے, کیسے جا رہا ہے. میرے ایک چلنے کی وجہ سے میرا رسول شرمندہ نہ ہو جائے, میرا دین بدنام نہ ہو جائے, میرے کھانے کی وجہ سے میرا رسول, میرا اسلام بدنام نہ ہو جائے. آپ اگر اس حیثیت کو سمجھ لیں گے تو پھر معاملہ کہاں سے کہاں چلا جائے گا. لیکن ہم لوگ میں 99% لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے سے کیا ہوگا, ہماری کیا اوقات ہے. مولوی صاحب کو لوگ دیکھتے ہیں, مولوی صاحب کیسے چل رہا, مولوی صاحب کیسے کھا رہا, مولوی صاحب کیسے ہنس رہا, فلاں ایسے کر رہا. ہم اپنی اوقات کو دیکھیں. مولوی صاحب کی حیثیت اس لیے بڑھ گئی کہ وہ رسول اللہ کی سنت پر عمل کیا. مولوی صاحب کی حیثیت اس لیے بڑھ گئی کہ اللہ کے کلام کو پڑھا ہوا ہے. مولوی صاحب کی حیثیت اس لیے بڑھ گئی کہ اس نے حدیث کا مطالعہ کیا ہے, حدیث کو سمجھا ہے. اس لیے حیثیت بڑھ گئی کہ نماز کی پابندی کر رہا ہے, اس لیے کہ وہ لباس ایسا زیادت کیا ہوا ہے جو اس کا رسول کرتا ہے. اس لیے حیثیت بڑھ گئی, ہماری بھی حیثیت بڑھ جائے گی. مولوی صاحب کی اپنے خاندان کی وجہ سے نہیں بڑھی ہوئی ہے, مولوی صاحب کی اپنے علاقے کے گاؤں کی وجہ سے نہیں بڑھی ہوئی ہے, اس کے باپ کی وجہ سے نہیں بڑا کا بیٹا ہے. مولوی صاحب کی حیثیت بڑھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی. آپ بھی لے آئیے, سب لوگ لے آئیے, سب کی حیثیت ہے اور لانا ہی. پھر یہ بہت بڑا دھوکہ ہے. دنیا میں دیکھیے ابھی الیکشن کا زمانہ کیا ہے, کھل کر کے لوگ برا بھلا کہتے ہیں. تو کہتا تھا
یقین کراتا تھا ہم کو، اور نے وعدہ کر لیا تھا آپ کو لینے نہیں دیا، کتنا بڑا جملہ ہے، فلاں ڈھنگا ہے. ارے ہم تو اور دوغلے ہیں، کہتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن ایک معاملہ بھی ہمارے ساتھ لا الہ الا اللہ رسول اللہ نہیں. اپنے آپ کو ہم کہیں دوغلے، کہیں یہ غلط ہے، اپنے آپ کو کبھی نہیں کہیں گے، لیکن جہاں بظاہر ہے تو وہ ہم دوسرے پر فوراً کر دیتے ہیں. جو چیزیں آنی ہے اور جانی ختم ہو جانی ہے. جب ہم نے وعدہ کر لیا ہے، جب اللہ کا کلمہ پڑھ لیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آ گئے، اب اس قید میں رہ کر کے اس کے اصول اور ضابطے کو مان کر کے، اس کے قانون اور ضابطے کو مان کر کے اس پر عمل کرنا، تب آپ وفادار. لیکن دھوکہ دیجیے گا، ہم اگر دھوکہ دیں گے تو پھر جب دنیا نہیں بخشتی ہے، دنیا منہ پھیر لیتی ہے، بات کرنا بند کر دیتی ہے، صرف 500 1000 روپے یاد پاتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ تو پیدا کیا، کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، عزت دیا ہوا ہے، وقار دیا ہوا ہے، ساری سلطنتیں دی ہوئی ہیں، بیوی ہیں، بچے ہیں، خاندان ہیں، اور پھر بھی اللہ کے خلاف غداری کیجیے گا، اللہ کے خلاف چلیے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیمانی کریے گا، تو اللہ کیسے چھوڑ دے گا؟ اللہ ذلیل کرے گا، اللہ رسوا کرے گا، اللہ بھوکے مارے گا. اللہ تعالیٰ یہاں سے وہاں پوری زندگی میں آپ کو عزت کر رہے ہیں. پوری دنیا ہم کو اپنی ہوں گی مار رہے جیسے بڑے لوگ ہیں، کھانے کھا پہ بڑے مجھے دعا کر رہے ہیں. کیا ہوگا جب ہم لوگ خود ایک بڑے غدار اللہ کے. میرے محترم دوستو، لمبی بات نہیں، 15 منٹ کا وقت تھا، 20 منٹ کے قریب ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے، دعا سے زیادہ دعا کیجیے اپنی زندگی کا عمل. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ.